جی ملک صاحب، آج وزیر اعظم پاکستان جناب انوار اللہ کاکڑ نے ایف بی آر کو کہا ہے، بلکہ ڈائریکشن دی ہے کہ وہ اپنے مسائل کو جلد سے جلد حل کرے، عوام کو ریلیف پہنچائے اور ملک کی اکانومی کی طرف دھیان دے تاکہ یہ بہتر ہو۔ نئی حکومت آنے والی ہے، اس سے پہلے پہلے یہ سارے شجی معاملات حل ہو اصل جائیں۔ میں ایشو یہ ہے کہ میں آپ کی بات نہیں کاٹ رہا، سوری۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی اخبارات میں بھی دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ گورنمنٹ نے بینکوں کو مارک اپ دینا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سارے ڈیٹ زیرو ہو جائیں گے۔ آئی پی پیز کو بھی نے کہا جی ہمارے پیسے دیں، ٹھیک ہے، 789 کے قریب بلین کے قریب آپ نے آئی پی پیز کے دینا ہے، پھر آپ نے گیس کے دینے ہیں۔ تو یہ جو مہنگائی کا طوفان آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ماضی کی غلط پالیسیوں، اس کی غلط اپلیکیشن اور لاپرواہ گورننس کی وجہ سے ہے۔ بالکل صحیح۔ کیا جی دیکھیں، دنیا میں دو چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں نے 2 روپے کی چیز 4 روپے کی لے لی ہو، کانڈیمنیبل ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن جب میں نے 4 روپے کی لے لی تو اب میں اس کو 4 روپے روز کے تو نہیں دینے، مجھے کہیں بات کرنی ہے نا، انسانی حقوق بھی کوئی چیز ہے۔ اگر آپ نے غلط ایگریمنٹ کیے ہیں تو آپ دنیا بھر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غلط ایگریمنٹ کیے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کا واسطہ ہمیں معاف کر دیں۔ ہم اپنی قوم کو جو نچوڑتے جا رہے ہیں بیکاری، آپ دیکھیں نا، ایک بندے کے گھر کا بل 28,000 روپے آ جائے گا، آپ کی جو انڈسٹری 4-5 لاکھ روپے جس کا بل آج کے باوجود ہے، آپ اس کو 50-50 لاکھ روپے کے نوٹسز بھیج رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اپنی جگہ پہ کہا ہے، جانے والی گورنمنٹ ہے، نئی گورنمنٹ آنے والی ہے، چیلنجز آپ کے ساتھ ہیں اور چیلنجز انہوں نے کریٹ کیے ہوئے نا ساروں نے۔ دیکھیں، اصل ایشو بڑا سادہ ہے شاید، ہمیں اپنی نیشنلائز مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا پڑے۔ مجھے آپ بجلی نہیں دینا چاہتے نہ دیں، گیس نہیں دینا چاہتے نہ دیں، لیکن آپ اپنی بجلی بڑے ریٹوں میں بیچنے کے لیے میرے باقی راستے بند کر دیتے ہیں۔ آپ ڈیزل سے بھی پیسے کما رہے ہیں، آپ پیٹرول سے بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں، آپ بجلی کی مینوفیکچرنگ میں بھی دہاڑی لگانا چاہتے ہیں، آپ اس کی سپلائی میں بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں اس کو بھی آپ ایڈریس کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی آفیسر آپ جاتے ہیں مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، اپنی بات بھی ہم کرتے ہیں، جی جی۔ سیٹ پہ نہیں ہوتا، سیٹ کے پیچھے کہیں بیٹھا ہوگا، لوگ باہر خوار ہو رہے ہیں اور وہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ اچھا اس میں سے کون سا بندہ میرے دلال کے تھرو آئے گا۔ سوری یار، یس، ایسے ہی ٹھیک ہے، ہوتا ہے۔ وہ جائے گا، وہ کہے گا سر جی منت ہے، مہربانی ہے، ماڑا بندہ ہے کام کر دو، وہ کہے گا اچھا نہیں اتنے رکھ دے چل جا۔ باقی سب کو تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ بلنگ کو دیکھ لیں، گیس کے میٹر کی بلنگ دیکھ لیں، آپ بجلی کی جی دیکھ لیں، جی۔ اس کے اوپر ریڈنگ ہی نہیں آ رہی، تو آپ کروڑوں روپے کے ان کو بل بھی دے رہے ہیں، ان کو کیمرے بھی دیے ہوئے ہیں، موبائل بھی دیے ہوئے ہیں، وہ آن لائن جا کے وہاں سے تصویر بھی کھینچتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ تصویر پڑھی نہیں جا رہی، کیا ریڈنگ بھیج رہے ہو تم؟ نہیں ملک صاحب، وہ ٹھیک، ریڈنگ کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، ریڈنگ کو زیادہ بل اچھا، دیتے ہیں۔ اب اس میں دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر میرے 200 یونٹ جلے تو میرا ریٹ کم ہے، اگر وہ 600 یونٹ ڈال دیے تو ریٹ ملٹیپلائی ہو گیا۔ کوئی ایسا میکانزم آپ کو بنانا چاہیے جو کریڈیبل ہو، چاہے میں 1 یونٹ خرچ کروں چاہے میں 1000 یونٹ خرچ کروں، ایک ہی بل رکھیں۔ پھر کیونکہ گورنمنٹ کو مہنگائی کرنے سے بینیفٹ ہوتا ہے، ہم نے کئی پروگرام میں کہا کہ جی آپ کو ٹیکس کے نام پہ پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے جو آپ نے ریفنڈ نہیں لینا، ہر ایک کا آپ ٹیکس کاٹتے جاتے ہیں، بیگر کا بھی اگر بل آ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ایڈوانس ٹیکس کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بے نظیر انکم سپورٹ جس کو دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا ٹیکس کٹا ہوا ہے۔ او بھائی، آپ اس ملک کو سمجھ کیا رہے ہو؟ نہ آپ نے ماضی میں کام کیا، نہ آپ مستقبل کی کو پلاننگ کر رہے ہو، تو کیا آپ کی گورنمنٹ آتے ہی فیل ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھداری سے کام کریں اور معاشرے کو ترقی کی طرف آپ نے گیس کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا، سارے چیمبرز نے اس کو کانڈیم بھی کیے اور ختم بھی کیے کہ جی ہم نہیں مانتے اس کو۔ پاور بھائی، آپ اس کے سلیب کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ انڈسٹری کا مطلب انڈسٹری ہے۔ شاہ جی، اگر میری امپورٹ، اگر ایکسپورٹ انڈسٹری کو آپ بینیفٹ دے دیتے ہیں تو امپورٹ کو نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو بھی دوسرے ملکوں سے امپورٹ کریں گے تو ایکسپورٹ ہو جائے گی نا ان کی، بالکل صحیح۔ تو ان کو راستہ دینا پڑے گا۔ لوگوں نے تو سستی چیز لینی ہے، کوالٹی کی چیز لینی ہے، اور ہم نے بائنگ پاور بڑھانی ہے۔ دنیا میں ایک ہی فارمیٹ ہے شاہ جی، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کرتے ہیں کہ وہ زیادہ کما سکیں، پھر آپ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کرتے ہیں کہ وہ خرچ کر سکیں، وہ ریکریشن کر سکیں، وہ ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوسائٹی میں موو کریں۔ یہ ہے کسی معاشرے کی بیسکس کہ کیا آپ، اگر میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلا رہا تو گورنمنٹ دے رہی، تو آپ کا تو تقریباً 2.5 کروڑ بچہ تو کئی سال سے اسکولوں سے باہر تھا جو اب بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے لیے ہم نے مارکیٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں غربت ہے، جی ایس پی پلس بھی ہم اسی لیے لیتے ہیں، دنیا کو بھی یہ کہتے ہیں امداد دیں
کیونکہ وہ امداد بلک میں آتی ہے اور وہ پھر آپ ادھر ادھر جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. اور اسی لیے پاکستان میں کیونکہ دہاڑیاں لگی ہیں نا لوگوں کی، تو جب ان کے پاس دہاڑیاں لگی تو ان کا پیسہ پھر اس ملک میں نہیں رہتا. یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ جہاں پہ مجھے اچانک پیسہ مل گیا وہ پیسہ وہاں سے میں کوئٹ کر لوں گا، تاکہ کل کو اگر کوئی پرابلم آئے تو آئے، میں اپنے پیسے کو سیو کر لوں. اگر آپ لوگوں کو کنٹینیو بزنس کرنے دیں گے اور ایٹریکٹ کریں گے پالیسی وائز، تو کیا ہوگا کہ وہ جو پیسہ کمائے گا وہ اس میں انویسٹ کرتا چلا جائے گا. تو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھو دی مٹی کھوچ لگ گئی. دنیا میں پرنسپل اصول یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیس بک کو دیکھ لیں، آپ ٹویٹر کو دیکھ لیں، آپ گوگل کو دیکھ لیں، کسی بڑی کمپنی کو اور دیکھ لیں، پاکستان کی لوکل کمپنیوں کو دیکھ لیں، پیسہ جب انڈسٹری چلتی ہے تو اس کو کئی ڈپارٹمنٹ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، کئی جگہ پہ پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے کیونکہ پاورٹی کریٹ مائنڈ رکھا تھا، کیونکہ ہم بہت سارے فیکٹر سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پاکستانیوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ خود کما سکیں، خود کھا سکیں، خود خرچ کر سکیں اور اپنی کوالٹی بڑھا کے دنیا کے سامنے کریڈیبل ہوں. آپ اس کی ایویڈنس یہ لے لیں کہ آپ کا پاسپورٹ کس نمبر پہ، آپ اس کا ایویڈنس لے لیں کہ آپ کی ٹریولنگ کیا ہے، آپ اس کی لے لیں کہ آپ کے کتنے لوگ ایئر میں سفر کر سکتے ہیں، یعنی ایئرپورٹ سے تھرو جا سکتے ہیں، کتنے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا سکتے ہیں، کتنے لوگ اپنی گاڑی. یہ جو آپ کو تھوڑی سی نظر آتی ہے نا، یہ اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم نے مال پریکٹسنگ اور مال آف آئی ڈی اکانومی کو زندہ رکھا. اب اس کا نتیجہ ہے کہ جس نے پیسے لیے اس نے تو بلک میں لے لیے. 1000 آدمی کو آپ نے کم دیے اور 1000 میں سے 2 آدمی کو آپ نے زیادہ پیسے کمانے دیے، تو اس نے کیا کرنا، وہ اس نے تھریٹ بنے گیا. وہ آپ کے معاشرے میں ٹیکنیکلی عام آدمی کے لیے تھریٹ بنتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خوش قسمت ہے اور میں بدقسمت ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا مائنڈ سیٹ بھی بدلیں. اور کاکڑ صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ کو جو بھی دن ملیں اس کے اوپر آپ خود سے نوٹس لے کے دیکھیں کہ کہاں کہاں ہے، اور جو پرائم منسٹر جو بھی آئیں ہماری ان سے ویل وشز بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جینورلی ڈیزائن کریں کہ ایک تو مال گورننس نہیں ہوگی، بالکل صحیح. ایس او پی کلیئر ہوں گے. آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا نا ایف بی آر کو کہ اپنے ایس او پی جو ہیں وہ بنائیں. ایف ٹی او کی کمپلینٹ کے اوپر صدر